عمران خان کو ان کے اپنے ہی وزیر نے جھٹلا دیا۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے اڈیالہ جیل میں شہباز گل سے ملاقات کے بعد کہا، شہباز گل بالکل ٹھیک ہے، انہیں برہنہ کر کے تشدد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ عمران خان سے ملیں گے تو انہیں شہباز گل کی صحت کے بارے میں بتائیں گے۔ ہاشم ڈوگر نے یہ بھی کہا، شہباز گل وفاق کا کیس ہے، اڈیالہ جیل صرف کسٹوڈین ہے۔ شہباز گل وفاق کے ملزم ہیں، جیل ان کی قید نہیں بڑھا سکتی نہ کم کر سکتی ہے۔ عمران خان نے گزشتہ روز ایک انٹرویو میں الزام لگایا تھا کہ شہباز گل کو جیل میں برہنہ کر کے ان پر تشدد کیا گیا۔ میرا نام محمد منیب کیانی ہے، میں پی ٹی آئی ایس ایس انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا سینئر ڈیپٹی کنوینر رہا ہوں 2 سال کے لیے۔ اور کل میں نے 2 ٹویٹس کیے، ایک سبینہ کیانی پیج تھا اور ایک عمران ریاض خان پیج تھا، جن سے میں نے یہ ساری انفارمیشن لے کے جو ٹویٹ میں نے جنریٹ کیا۔ سوشل میڈیا پر جو پاک فوج اور پاکستان کے شہداء جو ہیں ان کے خلاف جو میں منفی پروپیگنڈا اپنے لیڈر کے کہنے پہ کرتا ہوں، شاید اس وجہ سے جو ہے وہ میں ڈسٹرب ہوں۔ میں اپنے شہداء کے ورثاء، پاکستانی عوام اور پاک فوج ان سب سے موافقت طلبگار ہوں۔ ویلا ہیلی کاپٹر سانحے میں پاک فوج کے شہداء کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے تمام کرداروں کی گرفتاریاں عمل میں لانے کا فیصلہ۔ گھناؤنی مہم چلانے والوں کے سرپرستوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ شہداء اور پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی میں بھارتی اکاؤنٹس کی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا انکشاف۔ تحقیقاتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کی جانب سے مہم شروع کرنے کے بعد بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اب تک ایسے 17 اکاؤنٹ سامنے آ چکے ہیں۔ بھارتی اکاؤنٹس کے نام پر پاکستان سے چلنے کے خدشات کی چھان بین بھی جاری۔ پیٹرول کی قیمت بڑھانے پر نواز شریف اپنے وزیر اعظم بھائی سے ناراض، اجلاس چھوڑ کر اڑ گئے۔ مریم نواز نے بتایا کہ میاں صاحب نے پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے فیصلے کی سخت مخالفت کی ہے۔ یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بھی مجبوری ہے تو وہ اس فیصلے کے حامی نہیں، وہ عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کے حق میں نہیں ہیں، وہ عوام پر ایک پیسے کا بھی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ نواز شریف اپنا موقف دے کر اجلاس سے اٹھ گئے۔ مریم نواز نے بھی کہہ دیا کہ وہ فیصلے کی تائید نہیں کر سکتی، وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہیں۔ آصف زرداری بھی پیٹرول کی قیمت بڑھانے پر شہباز شریف سے ناراض۔ وفاقی حکومت کی اہم ترین اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری نے صاف صاف جتلا دیا کہ اس فیصلے میں ان سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ جلد وزیر اعظم سے ملاقات میں معاشی ٹیم کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ آصف زرداری کی ناراضی کے سوال پر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے جواب دیا کہ وہ آج بلاول بھٹو کے ساتھ تھے، وہ بلاول اور آصف علی زرداری سے بات کر لیں گے، کوئی وضاحت دینا ہوگی تو ضرور دیں گے۔ وفاقی اتحاد میں شامل ایک اور اتحادی ایم کیو ایم کا بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر اظہار تشویش، فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ وزیر خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق پارٹی اجلاس کی تصدیق کر دی۔ نواز شریف کے اٹھ کر چلے جانے سے متعلق بات گول کر گئے۔ ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا نون لیگ کی قیادت گڈ کاپ بیڈ کاپ کے طور پر کھیل رہی ہے، تو مفتاح اسماعیل بولے اس معاملے کو کسی کی ذات سے نہ جوڑیں، فیصلہ اوگرا کی سمری اور وزیر اعظم کے دستخط سے ہوا۔ پیٹرول کی قیمت پر نواز شریف کی شہباز شریف سے ناراضی نورا کشتی ہے۔ تحریک انصاف کی شیریں مزاری کا رد عمل۔ مریم نواز کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ایک طرف پیٹرول بم، دوسری طرف مریم نواز کہتی ہیں کہ وہ نہیں مانتی۔ نواز شریف آئیں پاکستان اور اپنے بھائی کو ہٹا دیں، انہیں کس نے روکا ہے؟ امریکی سفیر کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات پر کہا کہ امریکی سفیر صوبوں کی حکومتوں سے ملتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ حساس ایریا پر کس معاہدے کے تحت امریکی سفیر جا کر دورہ کرتے ہیں؟ ہمارا تو آئے دن پیسے ہی بڑھ رہے ہیں بھائی۔ ہم یہ سوچ رہے تھے نا کہ اس سے کچھ سستا ہو جائے گا، لیکن یہ اور بھی مہنگا ہو گیا۔ آج آئے تو دیکھا ہے کہ 234 تک پہنچ گئے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا، صبح آتے ہیں تو پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، ہم اپنے حساب سے نکلتے ہیں، اپنے بجٹ لے کے نکلتے ہیں، جب ادھر آ جاتے ہیں ہمارا بجٹ ہی خراب ہو جاتا ہے سارا۔ حکومت کو یہی ہے کہ جیسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر بڑھ رہا ہے تو بڑھائیں، کم ہو رہا ہے تو کم کریں، ریلیف بھی تو دیں۔ خام تیل اور ڈالر سستا ہونے کا ریلیف نہ ملا
पेट्रोल महंगा होने से आवाम की उम्मीदों पर रोज पड़ गई। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 6 रुपए 72 पैसे का इजाफा कर दिया गया। 1 लीटर पेट्रोल 233 रुपए 91 पैसे का हो गया। हाई-स्पीड डीजल की कीमत 51 पैसे कमी के बाद कीमत 244 रुपए 44 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल में 1 रुपए 67 पैसे कमी, कीमत 199 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 43 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 191 रुपए 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ये नहीं कहा था कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, बल्कि ये कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं लगाऊंगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की वजाहत, कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF से मुआहिदा करके मुंह मोड़ लिया। हमने गैर जरूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई है। 10% एक्सपोर्ट न करने वालों पर इजाफी टैक्स लागू करेंगे। हमारे पास अब डॉलर की आमद ज्यादा और अखराज कम है। इस हुकूमत के हर फैसले के पीछे खड़ा हूँ और जिम्मेदारी से साथ निभा रहा हूँ। हुकूमत पंजाब ने 3 दिन में पुलिस अफसरों के तबादलों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। मजीद 11 SHOs और 5 चौकी इंचार्जेस तब्दील। इससे पहले एक दिन में 55, दूसरे दिन 42 अफसरों को तब्दील किया गया। अफसरों में 18 SPs और 24 DSPs शामिल। 3 अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स और मुताबिक तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी तब्दील कर दिए गए। 4 जेल सुपरिटेंडेंट्स के तकर्रुर और तबादले भी किए गए। विफाकी काबीना ने 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वजारत दाखिला की सिफारिश पर 10 अफराद के नाम ECL पर डालने की मंजूरी दे दी। 22 अफराद के नाम ECL से निकालने, 3 को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाजत। जनूबी पंजाब में मुस्तकिल की नदी नालों का पानी दाखिल होने से 40 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। अक्सर इलाकों के जमीनी राबिते मुनक़ता। भारत से दरियाए रावी में छोड़ा गया सैलाबी रेला आज शाम लाहौर में शाहदरा के मकाम पर पहुंचेगा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब से लाहौर, नारोवाल, शेखुपुरा, ओकाड़ा के अजला मुतासर होने का खदशा है। ननकाना, साहिवाल, टोबर, टेक सिंह, जंग, खानेवाल, मुल्तान भी लपेट में आएंगे। बसरूर के मकाम पर नाला डेक में तुग़यानी से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। मकामी अफराद का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। बसरूर गुजरामाला रोड ब्लॉक कर दी। गुजरामाला में भी नाला डेक का सैलाबी पानी चंद एक देहात में दाखिल। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। कोहे सुलेमान रेंज में सैलाबी सूरत हाल के बायस सैलाबी रेले जनूबी पंजाब की जानिब बढ़ रहे हैं। सिबी में बख्तियाराबाद के करीब 1 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक अब तक पानी में डूबा हुआ है। दरियाई लहरी से आने वाला सैलाबी रेला नसीराबाद के इलाकों में दाखिल हो गया। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से मजमूई तौर पर 574 स्कूल्स को नुकसान पहुंचा। 80,000 तलबा की तालीम मुतासिर। मूसा खेल के बेशतर नदियों का सैलाबी पानी जनूबी पंजाब में दाखिल। गिलगित के इलाके गोरो जगलोट में सैलाबी रेलों से तबाही। होटल और फिश फार्म सैलाब में बह गए। मकानात और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सुपर हाईवे, सुरजानी टाउन, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, क्लिफ्टन और डिफेंस में बादल बरसे। गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, न्यू कराची में भी बारिश। कोरंगी कॉजवे पर ट्रैफिक की रवानी चौथे रोज भी तातुल। करवारों को जाने की इजाजत। मुल्क के तूल अर्ज में आज से आइंदा 2 रोज के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद, सखर में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। कंबर शहदाद कोट की तहसील वारा में आसमानी बिजली गिरने से खेतों में काम करने वाले 3 अफराद जाम बहक अफराद में बाप और उसके 2 जमा साल बेटे शामिल। शहबाज गिल ने फौज से मुतालिक गलत लाइन बोली, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शहबाज गिल की गुफ्तगू से फौज को उकसाने का तासुर गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का इंटरव्यू में एतराफ। इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने न्यूट्रल्स का भी जिक्र किया। कहा उन्हें बजट और दीगर बिल्स पास करवाने के लिए न्यूट्रल्स को कहना पड़ता था। इदारे में बगावत और उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की अपील पर सेशन अदालत में समाअत।
پروسیکیوٹر نے کہا ابھی تفتیش باقی ہے کہ اس سازش میں شہباز گل کے ساتھ اور کون کون شامل تھا. ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹرانسکرپٹ کہاں تیار ہوا, کس نے کیا. فیصلے تک پہنچنے کے لیے ملزم شہباز گل کا مزید بیان لینے کی ضرورت ہے. عدالت نے شہباز گل کو نوٹس جاری کر دیا. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ سماعت کرے گا. قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ معاملہ لارجر بینچ دیکھے گا. سماعت 18 اگست تک ملتوی. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ولی خان کیس کے بعد یہ پہلا کیس ہے. اس کیس میں ریفرنس بھجوا دیا گیا تھا, اس کیس میں ریفرنس نہیں بھجوایا گیا. تحریک انصاف کے وکیل انور منصور نے کہا کہ اکاؤنٹس مختلف وجوہات کی بنا پر ظاہر کرنا ضروری نہ تھا. پیسہ یہاں سے گیا ہے, صوبوں کے اکاؤنٹس میں ظاہر کرنا ضروری نہیں تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوع فنڈنگ کیس میں لارجر بینچ تشکیل دے دیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے. قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے اراکین کے استعفے مرحلہ وار منظور کیے جانے کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت. قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا اگر وہ ہائی کورٹ کے جج نہ رہیں تو گزشتہ احکامات کالعدم تو نہیں ہو جائیں گے. ڈپٹی اسپیکر نے استعفوں کی منظوری کا آفس آرڈر لگایا ہوا ہے جس کو تسلیم یا اس سے انکار کرنا ہے. اگر استعفے منظور نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے, اتنا سا ایشو ہے. آ کر بتا دیں کہ استعفے منظور ہو چکے ہیں یا نہیں. اس درخواست کا ساری دنیا کو پتہ ہے سوائے اسپیکر سیکریٹریٹ کو. معاملے خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ سوات میں صورتحال کنٹرول میں ہے. پشاور اور سوات کا مسئلہ خوشگوار ماحول میں حل ہو گیا. صوبائی حکومت کی طالبان کے سامنے سرنڈر ہونے میں کوئی حقیقت نہیں. کالعدم تحریک طالبان ہمارے ساتھ خلوص کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آج بھی کالعدم تحریک طالبان سے رابطہ ہے. صوبائی وزراء بھی گئے, ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے. عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کا فیصلہ کالعدم قرار. کراچی کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی کی عدالت نے جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. پوسٹ مارٹم کرانے کی شہری کی درخواست کے خلاف عامر لیاقت کی بیٹی دعا عامر کی درخواست کے حق میں فیصلہ. بس ڈرائیور کی غفلت سے 20 قیمتی جانیں پل بھر میں ضائع. موٹر وے M5 پر جلال پور پیراوالا کے قریب خوفناک تصادم. بس آئل ٹینکر سے ٹکرائی تو آگ بھڑک اٹھی. 20 مسافر جل کر جان سے گئے. لاشیں قابل شناخت نہ رہیں. جھلس کر زخمی ہونے والوں کی حالت تشویشناک. MS نشتر اسپتال کے مطابق ایک مسافر خاتون 70% تک جل گئیں. شناخت نہ ہونے کی صورت میں DNA ٹیسٹ کیا جائے گا. بس لاہور سے کراچی آ رہی تھی. حادثہ رات 2 بجے کے قریب پیش آیا. M5 پر نہ ٹریفک کا دباؤ, نہ دھند, نہ حادثے کی بظاہر کوئی اور وجہ. ایک مسافر کو یہ کہنا ہے کہ ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی تھی. ٹکر کے بعد گاڑی سے کود کر جان بچائی. نیب قوانین میں ترامیم کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی درخواست پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈپٹی اٹارنی جنرل کو 3 ہفتوں میں جواب جمع کرانے کی ہدایت. سماعت 15 ستمبر تک ملتوی. روہڑی کے قریب تیز رفتار کوچ الٹ گئی. خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق, 20 سے زائد زخمی ہو گئے. متعدد زخمیوں کی حالت نازک. سوات سے کراچی آنے والی ایک مسافر کوچ تیز رفتاری میں موڑ کاٹتے ہوئے کھائی میں جا گری. سرجانی ٹانگ کراچی میں گرنے والی عمارت کے ملبے میں کسی فرد کی موجودگی کے خدشے پر ریسکیو آپریشن. واقعے میں زخمی ایک مزدور دوران علاج اسپتال میں دم توڑ گیا. 10 زخمی. 220 گز کے پلاٹ پر غیر قانونی طور پر 4تھی منزل تعمیر کی جا رہی تھی. پولیس کا کہنا ہے کہ عمارت کی کلیئرنس کسی سے نہیں لی گئی. بلڈر فرار ہے.
بات آپ غور سے سنیں. آپ کا کل بالکل جو میں نے خان صاحب نے آپ کو کہا تھا نا کہ غداری کا وہ جو آپ نے ہیش ٹیگ کر کے کرنا ہے, اتنے لوگوں کا فون آیا ہوا تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو تھا اور ایک ہفتے سے بالکل ایکٹیو نہیں ہے. تو کیوں ہے بیٹا, آج کل تو آپ لوگوں کو بہت ایکٹیو ہونا ہے. یہ جیسے علیم خان ہے, ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آ کے میرے خان صاحب کے حوالے سے بولیں گے, ٹھیک ہے. انہوں نے آگے اس سے بھی زیادہ گند ڈالنا ہے. وہ جو میری ساتھ وہ بچی ہے فرا, اس کے اتنا گند ڈالنا ہے, لوگوں کی گواہی بھی دیں گے. آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا, ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ. معاملہ خصوصی ارسلان خالد کو پنجاب میں آئی ٹی کا محکمہ دینے کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی. مسلم لیگ نون کے رکن ہنا پرویز اور سعدیہ تیمور کی جانب سے جمع کرائی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ارسلان خالد نے بشرا بی بی کے کہنے پر سیاستدانوں کے خلاف غداری کی مہم چلائی. ارسلان خالد سے فوری وزارت واپس لی جائے. اقوام متحدہ کے ادارے پاپولیشن فنڈ کی پہلی خاتون سربراہ معروف گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر نفیس صادق نیو یارک میں انتقال کر گئیں. ان کی عمر 92 برس تھی. ڈاکٹر نفیس صادق اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ کی سربراہ بننے والی پہلی پاکستانی خاتون تھی. عالمی مارکیٹ میں امریکی خام تیل کی قیمت مزید 5.2% کم ہو کر $87 فی بیرل ہو گئی. برینٹ کی قیمت بھی 5% کم ہو کر $93 فی بیرل پر ہو گئی. ماہرین کے مطابق تیل کی عالمی قیمتوں میں حالیہ کمی ایران سے ایٹمی معاہدے کے امکانات اور چین میں معاشی سست رفتاری کی اطلاعات کی وجہ سے ہوئی. پاکستان نے پہلے ون ڈے میچ میں نیدرلینڈز کو جیت کے لیے 315 رنز کا ہدف دے دیا. فخر زمان نے ون ڈے کیریئر کی 7ویں سنچری سکور کی. کپتان بابر اعظم کے 74 رنز, شاداب خان جارحانہ 48 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے. پاک نیدرلینڈز ون ڈے سیریز کے تمام میچز پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. گیمز اور اسلامی یکجہتی گیمز میں سونے کے 2 تمغے جیتنے والے ارشد ندیم وطن پہنچ گئے. لاہور ایئرپورٹ پر شاندار استقبال, دوست رشتہ داروں اور مداحوں کے بھنگڑے. ارشد ندیم کہتے ہیں کہ بین الاقوامی کھلاڑیوں کی طرح سہولیات ملیں تو پاکستانی کھلاڑی جیولن تھرو کی طرح دوسرے مقابلوں میں بھی گولڈ میڈلز جیت سکتے ہیں. وزیر کھیل پنجاب ملک تیمور کا ارشد ندیم کے آبائی علاقے میاں چنو میں عالمی معیار کا گراؤنڈ بنانے کا اعلان. اسلامی یکجہتی گیمز میں پاکستان کی مثال ایوب 100 میٹر بریسٹ اسٹروک کے فائنل میں پہنچ گئی. فائنل آج رات 8 بجے. الطاف رحمان نے پیرا ٹیبل ٹینس ایونٹ میں کانسی کا تمغہ جیت لیا. ویٹ لفٹر نوح دستگیر طبیعت کی خرابی کے باعث کوئی میڈل نہ جیت سکے. کشمیر پریمیئر لیگ کے پہلے میچ میں راولا کوٹ ہاکس نے مظفر آباد ٹائیگرز کو 10 وکٹ سے ہرا دیا. دوسرے میچ میں کوٹلی لائنز اور اوورسیز واریئرز رات 9 بجے مد مقابل ہوں گی. جیو سپر تمام میچز براہ راست نشر کر رہا ہے. پشاور میں چپس بیچنے والے کے بیٹے کی انگریزی کے چرچے. 13 سال کا محب اللہ طالب علموں کے لیے مثال بن گیا. ایسی انگریزی بولتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں. اساتذہ بھی محب اللہ کی قابلیت کے معترف. غربت کے باوجود محب اللہ کا تعلیمی سفر جاری. صبح اسکول جاتا ہے, شام میں والد کے ساتھ چپس بیچتا ہے. اور نصرت فتح علی خان کی قوالیوں اور گیتوں کا سہراج بھی برقرار. دنیا موسیقی کے بے تاج بادشاہ کا آج بھی کوئی ثانی نہیں. مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے.